السلام علیکم سامعین، آج ہم دکن میں اردو کا ارتقاء کے بارے میں پڑھیں گے، کیونکہ ہم نے پہلے آگے ویڈیو میں اردو کے آغاز کے بارے میں پڑھ چکے ہیں دکن میں۔ آج ہم دکن میں اردو کا ارتقاء کے بارے میں، یعنی کہ اردو زبان دکن میں کیسے پھلا پھولا، اس کے بارے میں، اس کا کس کا رول رہا ہے، اس کے بارے میں بھی آج ہم جانیں گے۔ اردو کے آغاز کے مختلف نظریوں کے مطالعے کے حوالے سے ہم یہ تو جان چکے ہیں کہ ماہرین لسانیات کسی ایک نظریے کو قبول کرنے کے موقف میں نہیں ہے، یعنی کہ اردو کا آغاز ایک جگہ سے شروع ہوا، یہ اس کا کوئی خاص ٹھوس دلیل نہیں ہے۔ یہی حال اردو کے دکن میں پیدا ہونے کے متعلق نظریے کا بھی، یہی حال جو ہے اردو دکن میں کیسے پیدا ہوا اس کا بھی جو ہے خاص اور ٹھوس دلیل نہیں ملتی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اردو کا آغاز سرزمین دکن سے ہوا، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اردو نے دکن میں سرکاری زبان اور ادبی زبان ہونے کا درجہ حاصل کیا ہے۔ تو آج جو ہم اردو کے ارتقاء کے بارے میں یہاں پڑھ رہے ہیں، تو یہ ہم جانیں گے کہ اردو کا ارتقاء کیسے اور کہاں سے ہو۔ تو اردو زبان دکن میں صوفیاء کرام کے ذریعے سے پھلا پھولا، اور دوسری طرف سلاطین کے ذریعے سے پھلا پھولا۔ کیونکہ سلاطین کے ذریعے سے اس لیے کیونکہ سلطان وہاں کے جو بھی تھے، اردو زبان وہاں سرکاری زبان تھی، اور صوفیاء کرام کے ذریعے اس لیے کہا جاتا ہے کہ صوفیاء کرام جب وہاں تھے تو اپنی کچھ اچھی باتوں کو جب گفتگو کرتے تھے، عوام کو سمجھاتے تھے، تو وہاں کی عوام یا مریدین میں سے ہم جو ہے اسے تحریری شکل میں لکھ کر رکھ لیا کرتے تھے، اور وہ دھیرے دھیرے ایک کتابی شکل اختیار ہوئے، اور کئی صوفیاء کرام نے اپنی کتابیں بھی لکھی، جس سے وہاں کی زبان سرکاری زبان کے ساتھ ساتھ جو ہے عربی زبان میں بھی سب سے پہلا درجہ حاصل کیا ہے۔ چاہے نثری ہو یا چاہے نظم ہو، دونوں ہی اصناف میں اردو کی اولین تصانیف ہمیں اسی علاقے میں ملی۔ اسی وقت میں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی صوفی ہیں، ان کی نثری تصانیف معراج عاشقین، تلاوت الوجود اور شکار نامہ کے علاوہ چند رسائل بھی ملتے ہیں۔ ایک عرصے تک معراج العاشقین کو اردو کی پہلی نثری تصنیف مانا جاتا رہا ہے۔ بعد کی تحقیقات میں اس پر شبہ یعنی کہ شک کیا جاتا رہا کہ یہ پہلی تصنیف نہیں ہو سکتا ہے۔ گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف میں مذہب اور تصوف کے متعلق موضوعات میں اور اصلاحی مضامین کی کثرت ہے، یعنی کہ ان کے موضوعات میں جو ہے صوفیاء کرام، اولیاء کرام کے متعلق زیادہ موضوعات ہیں، اور اصلاحی یعنی کہ لوگوں کو، عوام کو اچھی باتیں سیدھی راہ پر چلانے کی اور نیک باتیں کرنے کی زیادہ کثرت ملتی ہے۔ ان کی زبان پر عربی و فارسی کا اثر ہے، لیکن ان میں قدیم دکنی لب و لہجہ کا غلبہ بھی نظر آتا ہے۔ تو سمجھیے، جب قدیم دکنی کا غلبہ نظر آتا ہے اس میں، اور ساتھ میں عربی فارسی، تو وہ اردو زبان مان لیجیے، کیونکہ اردو زبان وہی ہے جس میں عربی فارسی کے اثر ہوں۔ تو یہ ہو گیا، کیونکہ ان کی ان سب کتابوں سے جو ہے عوام کو سمجھانے کے لیے جو اچھی اچھی باتیں جو سمجھائی جاتی تھی، اصلاحی اور صوفیاء کرام کے بارے میں متعلق سے جو موضوعات اس میں پیش کیے جاتے تھے، اس کتابوں کو لوگ جو ہے، عوام جو ہے پڑھتے بھی اور اس سے کچھ فائدہ حاصل کرتے تھے، جس سے جو ہے اردو زبان کو فروغ ملا۔ ان کی نظمیہ شاعری کے بھی نمونے پائے جاتے ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شہباز تخلص کرتے تھے، یہ شعر و شاعری بھی کرتے تھے۔ اکثر صوفیاء کرام شعر و شاعری ہی کیا کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے کا رواج تھا کہ شعر و شاعری سے لوگ زیادہ متاثر ہوتے تھے۔ تو ان کا ایک شعر چلیے دیکھ لیتے ہیں۔ تو صحیح ہے شکری کر نفس دھوڑا سا تو، نہ ہو نرم تجھ او چری پس پاوے گا آزار تو، دونوں رکابہ نیک و بد رکھتا قدم تو ایک حد، تب ہو پری کا ایک جب تو باکا چابک مار تو، تب قید گھوڑا آئے گا تجھ لامکاں لے جائے گا، تب عشق جھگڑا پائے گا خوش مار لے تلوار کو، شہباز حسینی کھوئے کر ہر دو جہاں دل دھوئے کر، اللہ اپے ایک ہوئے کر تب پاؤ لے گا دیدار کو۔ یہ ہے ان کا شعر۔ اور خواجہ بندہ نواز کے فوری بعد ان کے فرزند سید محمد اکبر حسینی کی نثر و نظم کے نمونے بھی ملتے ہیں۔ دیکھیے، وہاں پر جو ہے دکن میں جو ہے اردو کے کئی ایسی کتابیں بھی وہاں پر جو ہے وہ شائع ہونے لگی،
جس کے ذریعے عوام میں مقبول اس زبان کو مقبول کرنے میں بہت فروغ دیا۔ اسی عہد میں ہمیں اردو کی پہلی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ ملی، جس کے شاعر فخر الدین نظامی ہیں۔ اپنی قدامت کی وجہ سے اس کی یعنی کہ پرانی ہونے کی وجہ سے اس کی زبان مشکل ہے، اس میں علاقائی زبان کا اثرات بھی زیادہ دیکھنے کو پایا جاتا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مثنوی ہندی آریائی زبانوں کے علاقے دورے کنڑ زبان کے زیر اثر علاقے میں لکھی گئی ہے۔ مثنوی کے مرکزی کردار راجہ کدم راؤ اور اس کا جو کردار ہے مثنوی کا خاص کردار وہ راجہ کدم راؤ ہے اور اس کا وزیر کا نام پدم راؤ ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام مثنوی قدم راؤ پدم راؤ لیا جاتا ہے۔ مثنوی کی تمہید سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سلطان احمد شاہ بہمنی کے عہد میں لکھی گئی۔ شہنشاہ بڑ شاہ احمد کنور پریت پال سینار کرتار آدھار دھنے تاج کا کون راجہ ابھنگ کنور شاہ کا شاہ احمد بھجنگ، یہ ہے ان کا شاعری قدم راؤ پدم راؤ۔ نظامی کے بعد بہمنی عہد میں ہمیں صدر الدین اور عبداللہ حسینی کے نام ملتے ہیں۔ صدر الدین کی تصنیف کسب محویت کا ایک نسخہ ادارہ ادبیات اور اردو کے کتب خانے میں موجود ہے۔ مشتاق اس عہد کا ایک اہم شاعر ہے۔ اس کا پورا نام نہیں ملتا لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ سلطان محمد شاہ بہمنی کے عہد میں گزرا ہے۔ دستیاب کلام سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک باکمال اور استاد سخن تھا۔ نمونہ کلام دیکھیں: نین تجھ مد بھرے دیکھت نظر میں آنے اثر آوے، ادھر کے یاد کرنے میں زباں اوپر شکر آوے، صفا اس گال کو دیکھت نظر سو جاگا گر پڑتی، مکھی کے پر میں کہاں طاقت سورج لگ جا گزر آوے۔ اس کے بعد شاہ میرا جی جو شمس الاشاق کے نام سے معروف تھے، اس عہد کے اہم شاعر و نثر نگار تھے۔ ان کی تصانیف میں بشارت الذکر، مغز مرغوب، خوش نامہ اور خوش لغز کے علاوہ ایک نثری تصنیف شرح مرغوب القلوب بھی ملتی ہے۔ سلسلہ صوفیہ سے متعلق ہونے کی وجہ سے یعنی کہ صوفیہ کرام سے ان کا جو ہے لگاؤ ہونے کی وجہ سے ان کی نثر و نظم میں بھی مذہبی اور تصوف کے موضوعات بھی پائے جاتے ہیں۔ ان کے کلام کی ایک خصوصیت ہے کہ اس میں عوامی زبان کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ یہ تو دیکھیے صوفیہ کرام کا اصل یہی کام تھا کہ عوامی زبان میں اپنی گفتگو کو لوگوں تک سمجھانا، اپنی باتوں کو اپنی نصیحتوں کو لوگوں تک سمجھانے کے لیے وہ صوفیہ کرام اکثر عوامی زبان کو سیکھا کرتے تھے اور ان کی ہی زبان میں اور اپنی کچھ عربی فارسی کے کچھ الفاظ ملا کر بیان کیا کرتے تھے، جس سے عوام جو ہے سمجھنے میں اسے آسانی ہوتی تھی اور انہیں صوفیہ کرام کو سمجھانے میں آسانی ہے۔ تو اس طرح کے انہوں نے ایسی کتابیں بھی لکھی۔ تو چلیے ان کے ایک شعر کا نمونہ دیکھتے ہیں: کھڑ بھاگا چھوڑ دیجی چن ماننا مالک لیجے، جے مغز میٹھا لاگے کیوں من تھے بھاگے، وہ مگد مانی لیے سب جھالے جھاڑ دیے۔ سید شاہ اشرف بیابانی 1449 سے 1528 اس عہد کے ایک اہم شاعر ہیں۔ سید اشرف بیابانی بہت اہم شاعر ہے۔ ان کی زبان بھی اس عہد کے دیگر شعراء کے مقابلے زیادہ صاف اور عام پا۔ اس کی وجہ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا تعلق ایک جدید ہندی آریائی زبان مراٹھی کے علاقے امبڑ جو ضلع جالنا یعنی کہ یہاں اورنگ آباد کے سامنے ہے، ان کی 3 تصانیف ملتی ہے: لازم المندی، واحد باری اور نو سرہار ملتی ہے۔ ایک اور تصنیف قصہ آخر الزماں کا ذکر بھی ملتا ہے جو ناپیدا یعنی کہ جو غائب ہے، چھپا ہوا، معلوم نہیں چلتا، اس کا لاپتہ ہے۔ لازم المبتدی ایک طویل نظم ہے جس میں روزمرہ کی زندگی کے مسائل اور ان کے متعلق مذہبی احکامات کو عام فہم انداز میں نظم کیا گیا ہے۔ نظم میں توحید، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، وضو، غسل، تیمم، ارد روزمرہ کی زندگی کے مسائل کو عام بول چال کی زبان میں بیان کیا گیا ہے۔
دیکھیے یہی سب کی وجہ سے جو ہے وہاں اردو زبان جو ہے فروغ پایا اور ارتقا پایا دوسری تصنیف نوسرہار ایک طویل مثنوی جس میں واقعہ کربلا اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیا گیا ہے۔ مثنوی جو ہے 9 ابواب میں لکھی گئی ہے، اسی مناسبت سے اس کو نو سرہار کہا گیا ہے، جبکہ واحد باری اپنی نوعیت کی ایک منفرد و تخلیق ہے۔ یہ ایک منظوم لغت ہے جس میں عربی، فارسی اور اردو الفاظ کے عام فہم، معنی و مفہوم کے ساتھ ساتھ مختلف اصناف کی تعریف بھی بیان کی گئی۔ اسی نظم سے پتہ چلتا ہے کہ 15ویں صدی عیسوی میں دکن میں کون سی اصناف سخن رائج تھی۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قلی قطب شاہ سے پہلے بھی اس علاقے میں غزل نہ صرف رائج تھی بلکہ اس کی تعریف بھی متعین ہو چکی، یعنی کسی اصناف سے یہ معلوم پڑ جاتا ہے کہ اس دور میں جو ہے غزل پڑھی جاتی تھی یا ان کے تمام ارکانات جو تھے وہ معلوم تھے۔ غزل کے لیے غزل کا نام بھی ہمیں پہلی بار شاہ اشرف بیابانی کی اسی تصنیف میں ملتا ہے۔ غزل کا نام جو ہے اسی کے تصنیف میں ملتا ہے۔ غزل کا نام جو نمونہ ہے دیکھیں، بحر ہے دریا آب فرا، کلام موضوع ہے ڈالی شاخ۔ یہ سب جو ہے شعر و شاعری کے بارے میں انہوں نے شعر ایک لکھ دیا۔ نیم بیت کو مصرع بول، 2 مصرے کی بیت ہے کھول۔ ربائی کیا چو مصرے جان، ربائی جسے 4 مصرے والی کہتے ہیں، ربائی کیا چو مصرے جان، مخمس کیا 5 مصرے خوان، یعنی کہ مخمس اسے کہتے ہیں جو 5 مصرے والی شاعری ہو۔ چند بیت کو قطع تو جان، اج شعر و غزل سے کاک کے آن، کم از 5 بیت نہ آوے غزل، ہو ذکر فراق محبت مکل۔ قصیدہ غزل کا اول مطلع، تخلص آخر بیت کا مقطع۔ تخلص جو ہے وہ آخری میں شعر کے آخری میں مقطع پڑھا جاتا ہے، اسے تخلص کہا جاتا ہے۔ ردیف بعد از قافیہ آر، ایک گھوڑے پر 2 سوار۔ یہ ہے ردیف اور قافیہ کا بھی اس شعر میں بیان کیا جاتا ہے، جسے اس شعر سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ محمد قلی قطب شاہ سے پہلے بھی ان تمام چیزوں پر، تمام اصناف شعری پر جو ہے ان کے بارے میں تمام ارکانات جان چکے تھے، پہلے سے ہی استعمال کیے جا رہے۔ صاف محسوس ہوتا ہے کہ شاعر نہایت عام بول چال اور عام فہم انداز میں زبان و ادب کے نکات کی تفہیم و تفصیل کی کوشش کر رہا ہے۔ شاہ اشرف بیابانی دکن میں اردو زبان و ادب کے اس موڑ پر سامنے آتے ہیں جہاں ایک طرف تو زبان اپنی ارتقاء کی منزلیں طے کرتے ہوئے ادبی زبان کا درجہ حاصل کر رہی ہے، تو دوسری جانب بہمنی سلطنت کا زوال کا بھی شکار ہو رہا تھا۔ بہمنی سلطنت کا یہ انتشار دکن میں 5 نئی ریاستوں کا سبب بن گیا، یعنی کہ خود مختاری کا 5 سلطنتیں اعلان کر دی، جس میں قطب شاہی اور عادل شاہی سلطنتوں نے زبان و ادب کی بے مثال خدمت کی اور اردو کو ارتقاء کے منازل تک طے کرایا، اور وہاں سے لے کر آج تک پورے ہندوستان میں آج اردو زبان ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور پڑھنے۔ اگلے ویڈیو میں ہم ان کی دکن کے صوتیات کے بارے میں بات کریں گے، ان کی زبان کے صوتیات کے بارے میں۔ خدا حافظ۔